اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 6 مضمون اردو، عنوان اردو گرامر، مذکر اور مؤنث۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا مذکر اور مؤنث، یعنی آج ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے گرامر کے کلاسز شروع ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہم ماشاءاللہ اس کو آگے لے جا رہے ہیں، بہت بہتر طریقے سے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مذکر اور مؤنث، یہ بہت انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں جو مسئلہ آتا ہے وہ زیادہ تر بے جان اشیاء کی جو تذکیر و تانیث ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے مذکر مؤنث کے بارے میں، اور اس کے جو اصول ہے، لیکن اصول دو طرح کی ہے، ایک جاندار اشیاء، ایک جاندار اسماء اور جو کہ ہیومن کے لیے ہے، یا جو چیزوں کے لیے ہے، جاندار کے لیے، سانس رکھنے والے کے لیے۔ تو یہ جو ہے یہ اصول جو ہے یہ ہمیں خود بخود پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں نیچرلی ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ نے اسے اس طرح پیدا کیا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے دیکھنے سے کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ جو بے جان اشیاء ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اس کے جو مختلف قاعدے، ہر لینگویج میں اس کے قاعدے ہوتے ہیں، تو اس قاعدے کے مطابق ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے صرف بے جان اشیاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویسے قاعدے جاندار اشیاء کے لیے بھی ہیں، لیکن ہم بے جان کے لیے بس صرف بے جان کو پڑھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ لوگوں کو مشکلات بھی نہ ہوں اس میں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو پیارے بچوں، شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کل والے لیکچر کی طرف جائیں گے۔ کل اگر یاد ہے تو ہم نے اس میں صفت کے بارے میں کلاس لیا تھا، میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا اس میں صفت۔ تو اس میں صفت میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں نے صفت کے بارے میں، اس میں صفت کے بارے میں سمجھایا کہ اس میں صفت وہ اسم ہے جو اس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی ظاہر ہو، یا کسی چیز کی خصوصیت اس سے معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو مثلا اچھا آدمی، برا آدمی، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ اور موصوف کے بارے میں بھی سمجھایا تھا کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ پھر اس کے آگے جو 4 اقسام تھے، صفت ذاتی۔ تو صفت ذاتی کے بارے میں وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے، جیسے مثلا اس کے 2 طرح کے نام ہیں، صفت ذاتی یا صفت مشبہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ مثلا اچھا، برا، میٹھا، کڑوا، یہ مستقل طور پر، یہ میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دیا اور سمجھایا بھی تھا۔ دوسرا جو ہے صفت نسبتی۔ صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا جگر مراد آبادی، غالب دہلوی، تو یہ دہلوی اور مراد آبادی یہ کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دیے تھے، سمجھایا بھی تھا۔ اس طرح صفت عددی جو ہے یہ وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے۔ جو مثلا پہلا سبق، 5واں عدد، یہ جو پہلا اور 5واں ہی عدد ہے، تو یہ صفت ہے عددی ہے، اور یہ دن اور سبق یہ موصوف ہے۔ اس کے علاوہ صفت مقداری ہے۔ صفت مقداری جو کوانٹٹی، جو چیزوں کی مقدار کو معلوم کرے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر 2 ہے، معین ہے، غیر معین ہے۔ معین یہ جو صحیح طور پر ہمیں معلوم ہے، یعنی تعداد معلوم ہو۔ غیر معین میں ہمیں شک ہو، مبہم ہو، شک ہو، پتہ نہیں چلتا کہ کتنے ہیں، صحیح مقدار کا علم ہمیں نہ ہو۔ تو یہ تھا ہمارا کل والا لیکچر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مذکر اور مؤنث۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مذکر، جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ جنس کے لحاظ سے اسم کے 2 اقسام ہیں، مذکر، مؤنث۔ مذکر کیا ہے؟ ایسا اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو۔ انگلش میں ہم اس کو مسکولین کہتے ہیں، مسکولین فیمینین، ٹھیک ہو گیا۔ مثلا لڑکا، مرد، یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ اس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں سڑے، الک، چرگ، ہوئے، لائک دس وغیرہ، یہ جو ہے یہ مذکر ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو نر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
مؤنث ایسا اسم جو مادے کے معنوں میں بولا جائے، لڑکی، عورت وغیرہ. ہو گئی بات. اچھا، جو اس کے جو آگے پھر اقسام ہے دو طرح کی ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث ہم دو طرح کے استعمال کرتے ہیں. کس طرح؟ ایک تذکیر و تانیث حقیقی اور ایک تذکیر و تانیث غیر حقیقی. یعنی حقیقی کیا ہے؟ حقیقی یہ ہے جو قدرتی طور پر ان میں جوڑے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ جو ہے یہ حقیقی ہے. اور جو غیر حقیقی ہے یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم اس کو آسانی سے اس کے بیچ فرق نہیں کر سکتے، تو اس کو غیر حقیقی کہتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسکولین یا فیمینین مذکر یا مؤنث ہے، کیونکہ یہ بے جان اشیاء ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتے. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غیر حقیقی ہے. چلو پڑھتے ہیں، پتہ چلے گا. تذکیر و تانیث حقیقی. تذکیر و تانیث حقیقی. جاندار اسما کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں کیونکہ قدرتی طور پر میں ہر ایک کے جوڑے موجود ہیں، مثلا مرد عورت، گھوڑا گھوڑی، ہو گیا، بیل گائے وغیرہ، مرغا مرغی، لائک دس. تو یہ جو ہے یہ حقیقی ہے. اس میں ہم ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا ہم ڈیفرنٹ کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ مرغا مرغی وغیرہ ہم دیکھتے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن جو مشکل ہے، جو ڈیفیکلٹی ہے، جو ہمیں مسئلہ ہے، یہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ زیادہ تر تذکیر و تانیث غیر حقیقی میں. پڑھتے ہیں، پتہ چلے گا. تذکیر و تانیث غیر حقیقی. چونکہ بے جان اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بے جان اشیاء جو ہوتے ہیں، جس طرح یہ میز ہے، بال پوائنٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بورڈ ہے، یہ بلب ہے، جتنے بھی آپ لوگوں کے گھر میں یہ چارپائی ہے، یہ میز ہے وغیرہ، یہ بال پوائنٹ، کتاب، یہ چیزیں جو ہے یہ غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے اندر سانس نہیں ہے، یہ بے جان ہے. تو یہ جو ہے چونکہ بے جان اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں. مثلا ناک مؤنث اور کان مذکر ہیں. اس کے جو کچھ اصول ہے، کچھ قواعد ہے، یہ غیر حقیقی جو ہے، یہ جو بے جان اسما ہے، جو بے جان اشیاء ہے، اس کے چند بنیادی اصول ہیں اور ان اصولوں کی مدد سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. جاندار کے بارے میں تو میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ اس کو ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن یہ جو بے جان ہے اس کو ہم آسانی سے نہیں پہچان سکتے. اس کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہے جس کی بنا پر ہم اسے اردو میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. بے جان اسما کی تذکیر و تانیث کے چند بنیادی اصول میں سے آج ہم صرف 5 کو پڑھیں گے، 4 کو پڑھیں گے. یہ نمبر میں غلطی ہوئی ہے، 2 3 4، صرف 4 کو پڑھیں گے آج. تو باقی جتنے بھی ہیں یہ ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. پیارے بچوں، آپ لوگ اس طرح کریں نا کہ اس سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ اپنے پاس نوٹ کیا کریں، کیونکہ یہ آپ لوگ بہت کام آنے والی لیسن ہے. یہ اصول جو ہے یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئیں گے زندگی بھر. جب آپ لوگ جملے بناتے ہو یا کسی کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہو تو یہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے. جو اصول ہے، سب سے پہلا جو ہے، بے جان اسما کے جن الفاظ کے آخر میں یہ ہو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں. بے جان اشیاء، بے جان اشیاء اسما اسم کی جمع ہے. اسم جانتے نا، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. جو بے جان اسما ہے جن کے آخر میں یہ ہو وہ بالعموم مؤنث ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ٹوپی، تو ٹوپی کے آخر میں یہ ہے تو یہ مؤنث. مولی، تو مولی کے آخر میں یہ ہے تو یہ مؤنث ہوگا. چھڑی، ٹوکری، روٹی، سیڑھی. یاد رکھنا چند ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آخر میں یہ نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیکن یہ مذکر ہیں.
ابھی سمجھاتا ہوں. یہ جو مثال کے طور پر موتی، گھی، پانی اور دہی. اصول میں تو ہم نے پڑھا کہ جس اسماء بے جان اسماء کے آخر میں یہ آئے تو وہ مؤنث ہوں گے، لیکن یہ موتی جو ہے اس کے بیچ میں آخر میں تو یہ ہے، گھی کے آخر میں بھی یہ ہے، پانی کے آخر میں بھی یہ ہے، دہی کے آخر میں بھی یہ ہے، لیکن یہ سارے چاروں چار کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. یہ پاس نوٹ کریں. یہ باقی جو ہے یہ تو ہے، لیکن یہ جو چار ہیں یہ مذکر ہیں. اصول میں تو ہم نے کچھ اور پڑھا، یہاں پر کچھ اور بات ہے. یہ جو ہے یہ مذکر ہے. اچھا، اصول نمبر 2، جن اسماء کے آخر میں یا ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں. مثلا پڑھیا، گڑیا، ڈبیا، یہ الف یا. اصول نمبر 4، ایسے سحرفی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں. سحرفی اگر آپ نے کلاس سیکنڈ میں فرسٹ میں یاد ہے تو یہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے. سحرفی، دو حرفی، یہ کلاس فرسٹ سیکنڈ کا کورس ہے. اچھا، سحرفی، دو حرفی. دو حرفی الفاظ جو ہے نا، دو حرفی اور سحرفی، یہ وہ الفاظ ہیں جو دو حروف سے بنا ہو. یہ وہ الفاظ ہیں جو تین حروف سے بنا ہو. مثلا دو حرفی، مثلا گل، یا، جا، سم، گم، یہ وغیرہ جو ہے یہ دو حرفی ہے. اور یہ ادا، وفا، دعا، یہ دیکھیں 1 2 3 1 2 3، یہ 3 حروف سے بنا ہے. جب 2 حروف سے دو حرفی، جو 3 سے سحرفی. سمجھ میں آ گئی بات؟ دو حرفی سحرفی کے بارے میں یہ ہے. ایسے سحرفی عربی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں. اور یہ جو سحرفی ہوتے ہیں یہ زیادہ تر عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ادا، تو ادا کے آخر میں الف ہے تو مؤنث. وفا کے آخر میں الف ہے تو یہ مؤنث ہوگا. جفا کے آخر میں الف ہے تو یہ مؤنث ہے. عطا کے آخر میں الف ہے تو یہ مؤنث ہوگا. سخا، رضا، حیا، قضا، ثنا، دغا. دغا دھوکے کو کہتے ہیں، دعا التجا کو مانگنے سے، اللہ سے کوئی چیز مانگنے. تو یہ جو ہے یہ مؤنث ہوں گے. اچھا، نمبر لاسٹ، جن الفاظ کے آخر میں ہے ہو بالعموم مؤنث آتے ہیں. ہے، مثلا را، تو را کے آخر میں ہے تو یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. نگاہ مؤنث ہے. درگاہ کے آخر میں یہ ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. بارگاہ کے آخر میں ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. چراگاہ کے آخر میں یہ ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. تنخواہ کے آخر میں یہ ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. اسی طرح پناہ، توجہ وغیرہ جو سارے ہیں، جتنے بھی الفاظ اس کے آخر میں ہی ہو تو یہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کے جو باقی اصول ہیں یہ ہم انشاءاللہ کل والے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے یہ کافی ہے. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. غور سے یہ دیکھنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے کہ سر یہ مجھے سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہا ہے، کلاس کیسا چل رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. پلیز بتایا کرے. ہوم ورک بھی سینڈ کیا کرے مجھے. کل طوطے کے پیغام میں نے آپ لوگوں کو 1 2 3 کویسچن دیا تھا. آج کویسچن نمبر 4 5. سبق طوطے کا پیغام کے سوال نمبر 4 5 یاد کر کے لکھیں.
یہ یاد کر کے لکھیں، مجھے وائس بھیجو یا جو بھی آپ لوگوں کو ایزی ہو ٹیسٹ لے کے مجھے بھیجیں، یا وائس میں اس کی ریکارڈ بنا کے مجھے ریکارڈنگ سینڈ کرے واٹس ایپ پہ۔ تو تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک رہا مذکر، جو نر کے معنی میں استعمال ہو، مؤنث جو مادے کے معنی میں استعمال ہو، تذکیر و تانیث حقیقی جو جاندار اسما کی تذکیر و تانیث ہے، اور جو تذکیر و تانیث غیر حقیقی جو بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث ہے۔ اس کے علاوہ چند اصول ہم نے پڑھے، یہ والے اصول، الف والے اصول سے حرفی دو حرفی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آخر میں ہم نے ہے کے بارے میں، جن الفاظ کے آخر میں ہے آئے وہ بالعموم مؤنث ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے، انشاءاللہ اصول نمبر 5 سے کل ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ اصول نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے۔ آج کے لیے یہ کافی ہیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔